السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ جنتیں ہیں ہمیشگی کی، اس کے اندر وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتوں کے اندر ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو جزا عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے رہے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ آیت نمبر 31 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نحل کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے، جو نصف سے زیادہ سورت پر بلکہ بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، جس میں اللہ کریم نے بنیادی طور پر دو مضامین جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک اثبات توحید ہے اور دوسرا رد شرک کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں توحید کے جو دلائل ہیں اس میں تذکیر بآلاء اللہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ منکرین جو رسالت کے اور توحید کے منکرین ہیں ان کے اعتراضات اور ان کی کٹ حجتیوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو باطل پر اصرار ہے اور استکبار ہے اس کے برے نتائج سے ان کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈرایا جاتا ہے، انذار کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر تبشیر بھی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے متقابلات کا، کہ جہاں پہ یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جہاں ایک نقطہ نظر بیان ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے، تھیسس اور اینٹی تھیسس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ پھر جب ان کی موت آئے گی، الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو ظلم کرتے رہے دنیا پر، ان کی جب موت آئے گی تو ان کو فرشتے اس حال میں فوت کریں گے کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ اور ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جان پر ظلم کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح کسی دوسرے پر ظلم کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کے بعد ان کے کیا حالات ہوں گے اور وہ کس طرح سے منت سماجت فرشتوں کی کریں گے، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان کے اس ذکر کے بعد کہ فلبئس مثوى المتکبرین، کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر اہل تقوی کا ذکر کیا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں۔ فرمایا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے، منکرین سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر، قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جب یہی بات اہل ایمان سے اور اہل تقوی سے پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، بہت ہی اچھی چیز، بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھلائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور متقین کا گھر کتنا اچھا ہے۔ اور وہ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، اسی کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کی جنتیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ قرآن جیسے بار بار جنت کی ڈسکرپشن اس طرح سے دیتا ہے کہ ایسے باغات ہیں جو ہمیشگی کے باغات ہیں، تو ایک تو تصور ہمیشگی کا ہے کہ اجڑنے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور وقتی طور پر ان کی جو آرائش ہے یا جو ان کا سرسبزی اور شادابی ہے وہ کوئی وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک تو یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے قرآن، جو بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ اور دوسرا تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، سرسبز و شاداب کوئی جگہ ہو، باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، تو یہ اس کی کیفیت اگرچہ ایگزیکٹلی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے ہوگا، لیکن یہ انسان کی جو خوبصورتی اور خوشگواری اور شادابی کا جو میکسیمم تصور انسان کے ادراک میں آ سکتا ہے اس کو بار بار بیان کیا گیا۔ لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ایگزیکٹلی ایسے ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، واللہ عالم وہ کیا ہوگی، اس لیے کہ جو بخاری شریف کی کے اندر آنے والی حدیث قدسی جو بار بار میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں، جنت کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے۔ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ تو ایسی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، جس کے بارے میں کسی آنکھ نے جس کو کبھی دیکھا نہیں، اس کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا نہیں۔ تو یہ جو اللہ کا قرآن روز ہمیں سناتا ہے اور بار بار سنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ڈسکرپشن جو حقیقی ہے وہ کوئی اور ہے، یہ ہمارے ادراک کی آخری حد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان اگر بہترین تصور بھی کسی چیز کا کرے تو وہ یہی ہے کہ سبزہ ہو اور اس کے ساتھ جھیل ہو، پانی ہو، چشمہ ہو، کوئی فوارہ لگا ہوا ہو۔ لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت بھی انہی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم سیر کے لیے جاتے ہیں تو ایسی ہی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں چشمے ہیں، باغات ہیں، یا پھر گھروں میں بھی اب تو محلات لوگ بڑے بڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی چشمے اور باغات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ گویا انسان کی جو حصے جمال ہے اس کی انتہا یہی ہے، اس کی حد ادراک کی حد یہ اس کی ادراک کی حد یہ ہے۔ وگرنہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل پر کبھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ لہذا یہ جو ڈسکرپشن ہے اس سے یہ تصور ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم خوبصورتی کا، شادابی کا، خوشگواری کا اور بہترین منظر کشی کا جو بہترین سب سے اعلیٰ تصور کر سکتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آپ کو دنیا کائنات میں اتنی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، تو وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ڈسکرپشن کی طرف دھیان جانا چاہیے کہ جو جنت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس کی خوبصورتی کے اندر اور اس کی جو منظر کشی ہے اس کا وہ تو ہمارے ادراک کی حد میں آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ ایک بات تو ہے کہ انسان جو خواہش کرے گا وہاں مل جائے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہے گا وہ اس کو وہاں مل جائے گا۔ اب یہ جہنمیوں کے مقابلے میں یہ جو انذار اور تبشیر کا جو قرآن کا دعوتی اسلوب ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں وہ چیزیں ملیں گی، دنیا میں تم نے اللہ کی مرضی کی، وہاں تمہاری مرضی کی چیزیں ملیں گی۔ اب یہ فرق ہے مومن اور کافر و منافق کے اندر۔ کافر و منافق اپنی مرضی کی زندگی یہاں گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر وہاں اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے۔ جب یہاں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری تو وہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، بچوں سے ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں محنت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے
مقدر میں لکھی، ہر شخص کے مقدر میں محنت کب کرنی ہے یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، موقع اس نے کس موقع پر محنت کرنی۔ اب جن لوگوں نے پڑھائی کے وقت پڑھائی میں محنت کر لی، جب انسان کی زندگی کا ایک بناؤ کا اور ارتقاء کا وقت تھا اس وقت محنت کر لی، تو وہ پچھلی عمر میں وہ بڑی سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے جوانی میں محنتیں کی ہیں، آپ بالکل دنیا کے حوالے سے دیکھ لیں، جنہوں نے کاروبار میں محنت کی ہے، جنہوں نے پڑھائی میں محنت کی ہے، کوئی عہدہ حاصل کرنے میں محنت کی ہے، کسی بھی چیز میں محنت کی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بالکل سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جوانی میں محنت نہیں کی اور جو وقت تھا محنت کا اس وقت انہوں نے محنت نہیں کی یا نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے، وہ محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اب وہ جس شخص کو سکون میسر آیا ہے اس کا سکون کسی دوسرے کی محنت پر منحصر ہے، وہ دوسروں کی سے محنت کروا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک افسر بیٹھا ہوا ہے کسی دفتر کے اندر، اور وہ ٹھنڈے کمرے میں وہ مزے سے آرام کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے بھی باہر پین موجود ہے جو گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیل دیتا ہے تو پین کو اندر جانا پڑتا ہے، وہ اس کو پانی بھی پلاتا ہے، وہ اس کی خدمت بھی کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اب سارا دن جو محنت کرتا ہے وہ تو پین کرتا ہے اور وہ کلرک کرتا ہے جو باہر بیٹھا ہوا۔ افسر کیا کرتا ہے؟ افسر بیٹھا صرف حکم جاری کرتا، اور جب وقت تھا پڑھنے کا اس وقت اس افسر نے محنت کی، اس نے پڑھا، اس نے محنت کی، اور محنت کر کے اس نے امتحان پاس کیا۔ اگر وہ بھی وہی امتحان پاس کر لیتے اور وہی محنت اس وقت وہ کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ بھی کسی نہ کسی جگہ اسی طرح افسری کر رہے ہوتے، اور ان کو وہ محنت آج نہ کرنی پڑتی، وہ جوانی میں کر لیتے۔ ایک وقت ہوتا ہے۔ تو یہی مکافات عمل آپ آخرت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جب آپ دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی عطا فرما دے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ۔ جنتوں کے اندر اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ وہ کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری۔ تقوی کہتے اس چیز کو ہیں ہر وقت وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، ہر وقت وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرتے رہے۔ ایسا نہیں کبھی ہوا کہ ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ کروں اور انہوں نے کر دیا۔ دل کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف اپنی زندگی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری بلکہ اللہ کی مرضی سے گزاری ہے۔ اور جنہوں نے خواہشات نفس کو پورا کرنے میں زندگی گزار دی، وہاں جا کے پھر ان کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دو مرضیاں ایک جگہ پہ یعنی دونوں جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہاں بھی اس کی مرضی اور وہاں بھی اس کی مرضی، ایسے نہیں چلتا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے دو خوشحالیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو تنگ دستیاں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ اس تنگ دستی اور اس خوشحالی کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو مسلط کی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ابتلا میں یا کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جب وہ آزمائش آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا تو اجر ملتا ہے۔ لیکن وہ مصیبتیں، وہ خوشحالیاں یا وہ مصیبتیں جو انسان نے خود لی ہوتی ہیں وہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ممکن کہ کوئی شخص اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے دنیا میں بھی مصیبتیں جھیلے اور پھر آخرت میں بھی اس کو مصیبتیں ہی جھیلنی پڑی، ایسا ممکن نہیں۔ اور جو شخص دنیا میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے خواہشات پوری کرتا ہے وہ پھر وہاں بھی جا کے موج کرے، یہ ممکن نہیں۔ لہذا اپنی ذاتی کاوش سے، ذاتی کوشش سے جتنا وہ دنیا میں جتنی زیادہ وہ اللہ کی مرضی کرے گا، وہاں جا کے آخرت میں اتنا زیادہ اس کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ کا یہی معنی ہے۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہ وہی بات یہاں اور کھول کے بیان کر، كَذَلِكَ اسی طرح يَجْزِي اللَّهُ اللہ بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے المتقین، ان لوگوں کو جو دنیا میں زندگی تقوی کی بنیاد پر گزار کر آئے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہر وقت زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ جو اس نقطے پہ، اس ترجیحی مشن پر زندگی گزارتا ہے، اس ترجیحی مشن پر زندگی گزارنے والے کو متقی کہتے ہیں، جس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے اس میں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے، اور جس میں اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی امکان ہو وہ کام نہیں کرتا، اور جس میں اللہ کے راضی ہونے کا اور اس کے خوش ہونے کا امکان ہو وہی کام کرتا ہے، اس کو متقین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کسی نے زندگی میری ناراضگی سے بچتے ہوئے گزاری ہو اور میری رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں گزاری ہو، اور میں اس کو اس کی مرضی کا اور لہم فیہا ما یشاؤن جیسا بدلہ نہ دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے پیچھے بیان ہوا جہنمیوں کا کہ جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، تو فوراً ہی ان کو جہنمیوں کا سا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ موت کے وقت ہی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو بھی موت کے وقت ہی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، ان کی روح پاک ہوتی ہے، ان کا جسم پاک ہوتا ہے، پاکیزگی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس حال میں جب ان کے اوپر موت آتی ہے، فرشتے موت طاری کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے دراصل ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم۔ اب یہ ان کا باقاعدہ استقبال ہوتا ہے، ان کے استقبال کی کیفیت اور ہے اور ان کے استقبال کی کیفیت اور ہے، اور یہ مسند احمد کی وہ حدیث جو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، اور لمبی حدیث ہے، اللہ اکبر، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سفر کے بارے میں بتایا۔ اس کے بارے میں پچھلے درس میں بات ہوئی کہ یہ بوقت وفات سلامی ملتی ہے، بوقت وفات عذاب کا اور جہنم کا پیغام ملتا ہے بوقت وفات، اللہ اکبر۔ یعنی انسان ابھی یہاں پڑا ہوتا ہے، پہلا جو موت کا پیغام آتا ہے، اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی انصاری کے جنازے میں شریک تھے، اور قبر میں جنازہ پڑھ کے جب قبرستان گئے تو قبر میں بھی دیر تھی، جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انتظار کر رہے، اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی کوئی چھڑی پکڑی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں، اور جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور زمین میں تھوڑا اس چھڑی کو اس سے لکیریں وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے تو سوچوں میں گم، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہے تھے، اور آپ نے پھر سوچ کر یہ ارشاد فرمایا جس کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈسکرپشن دی کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کافر و منافق کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں قبر کے حوال بھی بتائے اور آگے اس کی تفصیلات بتائیں۔ لیکن جو پہلی بات ہے کہ جو ہی فرشتے فوت کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اب پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور کہ جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے فادخلوا ابواب جہنم، اور جو طیبین ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ اب دونوں کی موت کا زمین آسمان کا فرق ہے، بظاہر دیکھنے میں موت ایک جیسی ہے، در حقیقت جو محسوس کر رہا ہے وہ موت بالکل مختلف ہے، اللہ اکبر۔ اور اس میں جو فوری طور پر دیکھیں، اصل تو جنت جہنم کا فیصلہ تو جا کے ہونا ہے، بعد میں حشر لگے گا اس کے مطابق، لیکن جو ہی یہ دار الجزا، یعنی یہ جو امتحان کا جو مرحلہ حیات ہے یہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد حالات وہی ہوتے ہیں، جس طرح کا انجام ہونا ہوتا ہے اسی طرح کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ جہنمیوں کی موت بھی جہنمیوں جیسی ہے، جنتیوں کی موت بھی جنتیوں جیسی ہے، جہنمیوں کی قبر بھی جہنم جیسی ہے، اور جنتیوں کی قبر بھی جنت جیسی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اللہ۔ اور رہ گیا موت کا عمل تو یہ بھی اسی کے مطابق سر انجام پاتا ہے، اللہ اکبر۔
تو یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اس کو جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اس کو فرشتے پہلے تو سلامی دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان کو کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بوقت وفات کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ جنت عالم برزخ کے بعد جب حشر ہوگا، جب اکٹھے کیا جائے گا، پھر وہاں پہ سوال و جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی، میزان لگے گا، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے بوقت وفات۔ تو بوقت وفات کی وضاحت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے جب مومن کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، کفن ہی جنت سے آتا ہے، کیونکہ سارے احوال اور طرح کے ہوتے ہیں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے، تو کفن ہی جنت سے آتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب پرے باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ تو متقی آدمی، طیب آدمی، طیبین اور متقین جو ہیں وہ ساری زندگی کیا تلاش کرتے رہے؟ اللہ کی رضامندی تلاش کرتے رہے۔ ساری زندگی انہوں نے کیسے گزاری؟ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزاری۔ اب ان کو یہ خبر ملے کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کی طرف نکلو، تو پھر نکلنے میں کیوں دیر لگانی ہے؟ لہذا فوراً روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نکلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس سے فتخرج تسیل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرتی ہوئی نکلتی ہے، بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے فوراً، کما تخرج القطرۃ من فی السقاء، جس طرح مشک کا بند کھول دیا جائے اس کا پورا پانی ایک دم نکل جاتا ہے، اس طرح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ آگے سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کفن لے کے، وہ ایک دم جھپٹا مارتے ہیں اور اس کو اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں جو کفن جنت سے آیا ہے اور انتہائی خوشبودار اور اعلیٰ کفن۔ سبحان اللہ۔ اب گویا جنتی احوال تو شروع ہو گئے نا، فادخلوا ابواب جہنم، جہنمیوں کے لیے اگر ہے تو پھر ادخلوا الجنۃ، جنتیوں کے لیے ہے، اور یہ بوقت وفات ہی جنت جیسے احوال تو شروع ہو گئے جب کفن جنت سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق کے لیے فرشتے جو کفن لے کے آتے ہیں وہ جہنم سے لے کر آتے ہیں، انتہائی بدبودار۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی روح جو ہے وہ اس کفن میں ڈالی جاتی ہے جو جہنم سے آیا ہوتا ہے، تو فادخلوا ابواب جہنم، کام تو شروع ہو گیا اسی وقت سے۔ اللہ۔ اور اس کو پھر فرشتہ کان میں آ کے یہ نہیں کہتا یا ایتھا النفس الطیبہ، بلکہ اس کے کان میں کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی تمہارا انتظار کر رہی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ انتظار کر رہا ہے تو پھر کون نکلے گا؟ پھر اس کا نکلنے کو دل کیوں چاہے گا؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ پھر روح جو ہے نا وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، بھاگی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کو سندیسہ ایسا ملا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے فادخلوا ابواب جہنم، ظاہر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، اس کو یہ سندیسہ ملا ہے، لہٰذا وہ چھپتی پھرتی وہ باہر نہیں نکلتی۔ فرشتے پھر اس کو کھینچ کر نکالتے، فَيَنزِعُهَا، کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اور وہ جو کھینچ کر نکالتے ہیں اس کے بارے میں بھی دو طرح کی تمثیل بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تمثیل تو یہ بیان فرمائی ایسے کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے
گرم لوہے کی سلاخ ہو اور اس کو گرم گرم کو گیلی اون میں ڈال دیا جائے، کما تنزع السفود یا ينزع السفود من الصوف المبلول، گیلی اون سے اس کے اندر اگر لوہے کی گرم سلاخ ڈال دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے گرم گرم سلاخ کے ساتھ ساری اون چمٹ جاتی ہے، تو اس کو آپ کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اون تار تار ہو جائے گی۔ فرمایا اس طرح سے فرشتے کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ یا پھر دوسری ڈسکرپشن یہ دی کہ جیسے خاردار جھاڑی ہو اور اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے، اس کے اندر کانٹے چبھ جاتے ہیں، اور جب کانٹے چبھ جائیں تو ایک طرف سے کھینچ کر اس کپڑے کو اتارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تار تار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح پھر فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم۔ گویا یہ دو موت کی کیفیتوں کا بیان ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جس کو یہ کہا جائے اور پھر کھینچ کر نکالا جائے تو آگے کفن کون سا ہے؟ جہنم سے آیا ہوا کفن۔ تو جب جہنم میں سے آئے ہوئے کفن میں چلی گئی تو عذاب تو شروع ہو گیا فوراً، بلکہ وہی عذاب کی کیفیت ہے جب کان میں آواز آئے یا ایتھا النفس الخبیثہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں سے بنائے، ہماری موت ایمان والی موت بنائے، اور اللہ کرے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارے کان میں یہ آواز پڑے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف نکلو۔ یہی پوری زندگی ہے اور یہ نتیجہ تو وہیں پہ نکل آیا، باقی سارے معاملات تو بعد کے ہیں۔ لہذا فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں طیبین، وہ حالت پاکیزگی میں ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو سلامی دیتے ہیں، ادخلوا الجنت، اور سلامتی کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہاری ساری زندگی کے جو اعمال ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ شہادت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی زندگی ہوتی ہے۔ جس نے موت شہادت کی لینی ہے نا، وہ شہادت کی زندگی گزارے تو موت شہادت کی آ جاتی ہے۔ فرق تو زندگی گزارنے کا ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت زندگی کا ریفلیکشن ہے، جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی اسی طرح کی موت آئے گی۔ ظاہری طور پر کافر منافق کی موت اور مومن کی موت ایک جیسی ہے، ظاہری طور پر فرق نہیں لگتا موت میں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں اور اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، ان کو بھی موت کے وقت سختیاں آئیں ظاہری طور پر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی موت کی دیکھ کر، اور بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صاحبزادی رو رہی ہے، فرمایا رونے کی کوئی بات نہیں، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی سختی نہیں ہو۔ اور یہ جو سختی ہے یہ بھی ظاہری طور پر نظر آ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے ہمارا تو موت کا تصور ہی چینج ہو گیا، تصور تبدیل ہو گیا جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھی۔ اللہ! ظاہری طور پر وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، باطنی طور پر کیا ہے؟ کوئی نفس طیبہ ہے اور کوئی نفس خبیثہ ہے۔ جب عام نفس طیبہ کا یہ پروٹوکول ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح اقدس ہے اس کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! لیکن ظاہری طور پر ہماری عبرت کے لیے جو بھی کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ زندہ انسانوں کی عبرت کے لیے ہوتا ہے، اور جو باطنی طور پر وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جانے والا، وہ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ بما کنتم تعملون، جس طرح کا عمل کیا ہوتا ہے اس طرح کی زندگی۔ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی گواہی میں گزری ہو،
ان کی شہادت میں گزری ہو، شہادت حق میں زندگی گزری ہو، تو اللہ تعالیٰ موت بھی شہادت کی نصیب فرماتا۔ موت اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ اس نے زندگی کس طرح کی گزاری ہے، کیونکہ انسان کے بس میں موت اپنی مرضی کی لینا نہیں ہے، انسان کے بس میں زندگی اپنی مرضی کی گزارنا رکھا، زندگی اپنی مرضی کی گزار سکتا ہے۔ دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کر سکے، اگر جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینے میں آئے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے اندر اس کی موت آئے جو کر سکے۔ اب موت تو ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں، لوگ ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، موت جب آتی ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس شخص نے کس سرزمین پہ فوت ہونا ہے، لہذا موت تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو فرمایا جا رہا ہے جو کچھ کوشش کر سکے تو وہ مدینے میں اپنی موت کرے، تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوشش کر سکتا ہے وہ اپنی زندگی مدینے میں گزارے، زندگی مدینے میں گزارے گا تو موت وہاں آنے کا امکان ہوگا، وگرنہ ہم جہاں رہ رہے ہیں عام طور پہ وہیں پہ موت آنے کا امکان ہوتا ہے، باقی تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو گویا زندگی جب ہم سے اچھی موت کا یا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں ہمارے ذہنوں میں اچھی موت کا تصور آئے، تو اچھی موت حاصل کرنے کے لیے اچھی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ زندگی شہادت کے گزارو تو شہادت کی موت مل جائے گی، زندگی مدینہ منورہ میں گزارو تو مدینہ منورہ میں موت مل جانے کا امکان ہے۔ علی ھذا القیاس، لہذا یہ جو اعمال کی بات ہو رہی ہے ان کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، تذکرہ موت کا ہے، تذکرہ موت کا ہے، اور سبب اعمال ہیں۔ اچھی موت، طیبین کی موت، متقین کی موت، وہ کیسے آئے گی؟ بما کنتم تعملون، جس طرح کی زندگی میں عمل کرتے رہے اس کے مطابق موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کے ذیل میں ایک یہی بحث، وہاں پہ بھی اسی طرح سے بما کنتم تعملون کے الفاظ ہیں کہ جس طرح کا تم عمل کرو گے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو یہ وہاں پہ بھی یہ بحث ہوئی تھی، یہ گفتگو ہم نے بڑی تفصیل سے آپس میں شیئر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت اس کو جنت میں لے جا سکتی، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اور یہاں یہ والی آیت جو ہے، دونوں میں یہ فرمایا کہ بما کنتم تعملون،